اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 44 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 45 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اس جب قالت کہا الملائکۃ ملائکہ نے، فرشتوں نے، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، یا اے مریم، مریم اے مریم، ان اللہ ان بے شک اللہ یبشرک یبشرو وہ بشارت دیتا ہے، وہ خوشخبری دیتا ہے کہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بکلمتن کی کلمتن ایک کلمے کی من سے اس سے یعنی اس کی طرف سے، اپنی طرف سے، اسم نام اس کا نام المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن بیٹا مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوگا۔ وجیہن باآبرو پروکار، وجیہ فی دنیا، فی میں دنیا والآخرت اور آخرت، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین اور من سے مقربین میں سے، خاصوں میں سے، مقرب لوگوں میں سے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اپنے سے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرت باآبرو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور مقربین میں سے، خاصوں میں سے، چنیدہ بندوں میں سے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور یکلم وہ باتیں کرے گا، الناس لوگوں سے، فی المہد فی میں المہد گہوارہ، جھولنا جسے کہتے ہیں، گود، وکہلن اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین اور من سے صالحین نیک کی جمع ہے نیکوکار، نیکوں کاروں میں سے ہوگا۔ اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اور وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، وکہلن اور پختہ عمر میں، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیکوں کاروں میں سے ہوگا۔ اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوں کاروں میں ہوگا۔ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری فرشتے سنا رہے ہیں کہ ان سے ایک لڑکا ہوگا جو بڑی شان والا اور صرف اللہ کے کلمہ کن کے کہنے سے ہوگا۔ یبشرک بکلمتن کلمے کی، تو یہ جو کلمہ ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا، صرف اللہ کے کلمہ کن کے کہنے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن فرمایا اور حمل ٹھہر گیا حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں۔ تفسیر اس کی یہی تفسیر اللہ تعالیٰ کی فرمایا ہے، تو مصدقم بکلمۃ من اللہ، ہم پیچھے جو ہے پڑھ کر آئے ہیں آیت نمبر 39 میں، حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی تھی تب یہ فرمایا گیا تھا مصدقاً بکلمۃ من اللہ، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی۔
جیسے کہ جمہور نے ذکر کیا اور جس کا بیان اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس سارے کا بیان ہم جو ہے وہ پچھلے سبق میں آپ آیت نمبر 39 میں جائیں تو موجود ہے۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ ہر مومن اسے اسی نام سے پہچانے گا۔ مسیح نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں وہ بکثرت سیاحت کرے گا، سفر کرے گا۔ مسیح، ایک مسیح کا یہاں پر ایک معنی لکھا ہوا ہے، مسیح کا ایک اور معنی چھونا، مسح سے بھی ہے یہ کہ وہ جس کو بھی ہاتھ لگاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ شفایاب ہو جاتے۔ مسیح کئی معنی آگے جب ہم پڑھیں گے، سورہ مریم کے اندر بھی پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے معنی انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ ماں کی طرح منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دونوں جہان میں برگزیدہ ہیں اور مقربان خاص میں سے ہیں۔ ان پر اللہ عز و جل کی شریعت اور کتاب اترے گی اور بڑی بڑی مہربانیاں ان پر دنیا میں نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی، اور اولو العزم پیغمبروں کی طرح اللہ کے حکم سے جس کے لیے اللہ چاہے گا وہ شفاعت کریں گے۔ شفاعت سے مراد سفارش جو قبول ہو جائیں گی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ اجمعین۔ وہ اپنے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کریں گے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی لوگوں کو بچپنے ہی میں دعوت دیں گے، جو ان کا معجزہ ہوگا کہ ابھی گود میں ہے بچہ، ابھی جھولنے میں ہے بچہ اور وہ بات کر رہا ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اور بڑی عمر میں بھی جب اللہ ان کی طرف وحی کرے گا، وہ اپنے قول و فعل میں علم صحیح رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بچپن میں کلام صرف حضرت عیسیٰ اور جریج کے ساتھی نے کیا۔ یہ جو جریج کا ساتھی ہے، انشاءاللہ آگے ہم جب تفسیر پڑھیں گے تو اس کا واقعہ بھی آئے گا، آگے جتنا بھی ہم پڑھیں گے کسی نہ کسی آیت کے اندر جریج کا واقعہ انشاءاللہ آئے گا۔ اور ان کے علاوہ حدیث میں ایک اور بچے کا کلام کرنا بھی، 3 بچے جو ہیں وہ انہوں نے کلام کیا تھا بچپنے کے اندر، اس کی 2 نے شاہدی دی ہے، تو یہ 3 ہوئے۔ حضرت مریم اس بشارت کو سن کر، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی بچے نے دی تھی گہوارے میں، ایک یہ تھا، ایک جریج والا تھا، اور ایک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی تھی، یہ 3 ہوئے۔ مناجات میں کہنے لگیں، حضرت مریم اس بشارت کو سن کر اپنی مناجات میں کہنے لگیں، اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میں نے تو نکاح ہی نہیں کیا اور نہ میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے اور نہ میں ایسی بدکار عورت ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتے نے جواب دیا، جواب میں کہا کہ اللہ کا امر بہت بڑا ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وہ جو چاہے پیدا کر دے۔ یہ دیکھیے، قالت رب انا یکون لی ولد، یہ انشاءاللہ کل ہم اس کے پڑھ کر اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ اس آیت کی۔ یہاں تک اس کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، پھر آگے جاتی ہے، تو انشاءاللہ کل اس کی تفسیر میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔